بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلا للاستعلاء نحو زید علی السطح. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. حروف جارہ کی بات چل رہی ہے، ان میں سے 13واں ہے الا. کیا کیا وہ گوا حروف جارہ کی بات چل رہی ہے، اس میں سے الا جو ہے وہ استعلاء کے لیے ہے. الا یعنی الا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میرے مدخول کے اوپر ہے کوئی، حقیقتاً یا حکمن. حقیقتاً ہم بھی شبہ کیا کہ اللہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میرے مدخول کے اوپر ہے کوئی، اوپر ہے حقیقتاً یا حکمن. تو آخر نے کیا اللہ میں سے 13واں جو ہے وہ اللہ اللہ ہے. اللہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی میرے مدخول کے اوپر ہے، ایسا بس. حقیقتاً ہو خواہ حکمن ہو. حقیقتاً ہو. خواہ حکمن ہو. حقیقتاً زید علی السطح. اللہ دلالت کرتا ہے کہ میرا مدخول سطح اس کے اوپر ہے. کون؟ زید. حکمر کی مثال دین علیہ. تو چونکہ دین نکرہ ہے پھر وہ مؤخر کر دیا، تخصیص پیدا کرنے واسطے چاہے ہوں. مبتدا جب نکرہ ہو تو اس میں تخصیص پیدا ہوتی ہے. تو تخصیص کے کئی طریقے ہیں کہ خبر جب جار مجرور کو مقدم کر دے، یہ بھی تخصیص ہوتی ہے. یاد ہے کہ کوئی نہیں، اگلی گل پڑھاؤ، پچھلی بھول جاندی یار. علیہ دین، تو اللہ دلالت کرتا ہے کہ میرا مدخول مثال کے طور پر زید، اللہ زید دین، اس کے اوپر ہے کوئی شے. کون؟ قرضہ. لیکن قرضہ جڑا نہیں بھی اتنے کو پار پہ ہے، بلکہ چھت نالوں قرضہ. چھت تے ساڈا اینا پار نے جنہ سر تے قرضے دا پیر، سر تے قرضے دا بڑا پار ہے یار. تو مہربانی کرو، کوئی امداد کرو جی. یہ گل بول دیں نا کہ نہیں، کوئی شے ہے نا جی، یہ عرف ہے نا جی. ہاں بھائی اڈے تے بڑا بھار پیا کھلا جنے ہوئے بڑا بھار پی گیا، یہ گل ہے جی. حالانکہ ویکھن سے تو کوئی شے نہیں، لیکن کیا آندے نے قرضے دا بڑا بھار ہے جی. چلو حقیقتاً کی مثال جیسے زید علی السطح ہے. اللہ دلالت کرتا ہے کہ میرا مدخول سطح کہ میرا مدخول اس کے اوپر ہے. کون؟ زید. یہ حقیقتاً اوپر ہے. اور حکمن کی مثال اللہ زید دین، کہ زید کے اوپر قرضہ. تو یہ جو ہے نا حقیقتاً تو نہیں ہے لیکن حکمن ہے، وزن ہے جی. گل سمجھی؟ چلو جی. اور اللہ استعلاء کے لیے ہے جی. اور اللہ استعلاء کے لیے جیسے زید علی السطح. چل چل شاباش. جیسے زید علی السطح. اور اللہ استعلاء کے لیے ہے، جیسے زید علی السطح. یعنی کہ مانا بیان کرتا شرح میں تعمل جو اور بھی مانے پڑھنے کنے کنے پھیرا دینے کون دینے ہیں. بڑے چنگے ہو یار. اور تو موشی لی تلی کیا کچھ ہے. چلو شکر ہے. اللہ جو ہے وہ استعلاء کے لیے آتا ہے. ایک معنی اللہ مصاحبت کے لیے بھی آتا ہے. اللہ کیا مطلب کہ میرا مدخول کسی کا سنگی ہے یا کوئی میرے مدخول کا سنگی ہے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل. حمد اس اللہ کی جس اللہ نے عطا فرمایا مجھے بڑھاپے کے ساتھ اسماعیل. بڑھاپے کے اوپر نہیں، یعنی بڑھاپے کی معیت میں مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. اے مطلب ہے. تو یہ اللہ کس کے لیے ہے؟ کیا سمجھیا؟ اس حالت میں، اس معیت میں جی. اور اللہ تعلیل کے لیے بھی آتا ہے. والے تو کبر اللہ علی ما ہداکم. اور چاہیے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو تم، اس لیے کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے. اس لیے کہ اور اللہ ظرفیت کے لیے بھی آتا ہے. اور جیسے علی ملک سلیمان پچھو کہ میں تو فی ملک سلیمان. فی یعنی اوپر والا معنی نہیں بنتا نا جی. تو یہ اللہ کس لیے ہے؟ بمانا فی، بمانا تو معنی پکائے نا بھی. ظرفیت کا اللہ کیا ہوتا ہے؟ دلالت کرتا ہے کہ میرا مدخول کسی کے لیے ظرف اے مطلب ہے جی. اور علی بمانا با بھی ہوتا ہے. حقیق علی اللہ کولا،
یعنی حقیقن بے اللہ، سمجھائیے، حقدار ہے اس بات کا، جی اس کے اوپر نہیں، جی حقدار ہے اس بات کا، حق ساتھ ہوتا ہے۔ ہاں جی آگے جی۔ وقد یکون ان و علا اسمین اذا دخل علیہما من کما تقول جلست من این یمینہ و نزلت من علی الفرس۔ ہاں بس سوال ہے، اس کا جواب، سوال یہ ہے کہ تم نے کہا ہے کہ علا اور عن یہ حرف جارہ ہیں، جی اگر حرف جارہ ہیں تو پھر حرف کے اوپر تو حرف جارہ داخل نہیں ہوتا، جی حرف کے، نہیں ہوتا۔ حالانکہ کلام عرب میں علا اور عن کے اوپر من جارہ آ جاتا ہے، جی جلس تو من عن یمین ہی، نزل تو من علی الفرس، تو پھر یہ حرف جار کیسے ہوئے جب ان کے اوپر حرف جارہ آ گئے؟ حرف طرح نہ آ سکتا جی۔ ہاں جی، سوال یہ ہے کہ یہ عبارت ایک سوال کا جواب ہے اور مسئلہ بیان ہے، یہ عبارت ایک سوال کا جواب ہے اور مسئلہ بہت ہے نا۔ سوال یہ سوال یہ ہے ہے کہ آپ نے بیان کہ کیا آپ نے ہے، بیان کیا ہے کہ ان اور علا حروف جارہ ہیں، تو حروف جارہ پر تو حروف جارہ جو ہوتے ہیں وہ خود اسم پر داخل ہوتے ہیں، ان پر حرف جارہ نہیں آتا، خود اسم پر داخل ہوتے ہیں، ان پر حرف جارہ نہیں کیونکہ آتا حرف جارہ کس پر داخل ہوتے ہیں؟ اسموں پر۔ تو جب حرف جارہ پر داخل ہوا تو یا وہ حرف جارہ ہی نہیں ہے، تو یا پھر داخل ہونے کا مقصد کیا ہے جی؟ ہاں جی، تو حالانکہ ان اور علا پر ان اور علا پر حرف جارہ من داخل ہوتا ہے، ہوتا ہے، جی۔ جیسے من این یمین ہی، اٹھا کم جلس تو یار، جی جیسے جلس تو من این یمین ہی اور نزل تو من علی الفرس ہے۔ اے سوال ہے، اے آخر شرح قد یکون سے یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ حروف جارہ آپ نے کہا ہے کہ اسموں پر داخل ہوتے ہیں، حالانکہ اور حروف جارہ پر داخل نہیں ہوتے، حالانکہ علا اور عن جو ہے ان پر حرف جار داخل ہے، تو پھر کون من جارہ داخل ہے، تو پھر یہ حرف کیسے، حرف جارہ کیسے ہوئے؟ جیسے جلست من عن یمینی اور نزلت من علی الفرس ہے۔ اس کا علامہ نے جواب دیا ہے کہ ان اور علا حرف جارہ ہیں ہمیشہ، جی ہاں اگر ان اور علا پر من جارہ آ جائے تو اس وقت یہ اسم ہوتے ہیں، حرف نہیں ہوتے، اس وقت یہ اسم ہوتے ہیں، حرف نہیں ہوتے۔ من ان بمانا جانب اور علا بمانا فوق ہوتا ہے۔ ہاں جی کیا کہ جواب، اس کا جواب مصنف علیہ رحمہ یہ دیتے ہیں کہ ان اور علا یہ حرف جارہ ہیں، اسم نہیں ہے، جی اسم نہیں ہے، لیکن اگر ان کے اوپر من جارہ آ جائے جب ان کے اوپر من جارہ آ جائے تو یہ اسم بن جاتے ہیں، اس وقت یہ اسم ہوتے ہیں، اس وقت یہ اسم ہوتے ہیں، ان بمانا جانب اور علا بمانا فوق۔ ہم شب نے کیا اس کا جواب دیتے ہیں مصنف علیہ رحمہ کہ ان اور علا یہ حروف جارہ ہی ہیں، جب ان پر حرف جار من آ جائے تو اس وقت یہ حرف جارہ نہیں ہوتے بلکہ اس وقت یہ اسم ہوتے ہیں، ان بمانا جانب اور علا بمانا فوق۔ گل سمجھیا؟ تو کی سمجھا مسئلہ کہ ان اور علا حرف جارہ بھی ہیں، اسم بھی ہے، جب ان پر من جارہ نہ ہو تو یہ حرف جارہ ہے، حرف جارہ ہے، جب ان پر من داخل نہ ہو اس وقت جارہ ہے، اس وقت یہ حرف ہیں اور حرف جارہ ہے، اور اگر اسم ہے اور ماں بعد کی طرف مضاف ہوں گے، اسم ہے تو ان بمانا جانب جانب اور علا بمانا فوق۔ فوق۔ اب اس سوال جواب کے بعد یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ ساری گل اخنی کے علامہ علیہ رحمہ مصنف علیہ رحمہ یہاں سے یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں جی کہ پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ ان اور علا حرف جارہ ہوتے ہیں، جی یہاں سے بیان فرماتے ہیں کہ ان اور علا اسم بھی ہوتے ہیں، جی لیکن ان کے اسم ہونے کے لیے ایک شرط ہے کہ ان پر من جارہ داخل ہو، تو جب ان پر من جارہ داخل ہوگا تو یہ کیا ہوں گے؟ اسم ہوں گے۔ گل سمجھیے؟ ایشا بس کیا کہ بھائی، تو یہاں سے مسئلہ بھی سمجھ آ گیا۔ دوسری تقریر کیا کہ پہلے علامہ علیہ رحمہ نے یہ بیان کیا ہے، پہلے مصنف علیہ رحمہ نے یہ بیان کیا ہے کہ ان اور علا یہ حروف جارہ ہیں، یہاں سے یہ مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ان اور علا ان پر من حرف جارہ ان اور علا حرف جارہ ہیں اور کبھی کبھی اسم بھی ہوتے ہیں،
لیکن اسم ہونے کے لیے شرط یہ ہے پر جب حرف جر آئے من جارا ہے، جب ان پر من جارا آئے گا تو اس وقت یہ اسم ہوتا ہے، اس وقت ان بمانا معنی جانب ہوتا ہے، علا بمانا فوق ہوتا ہے. اے دیکھو جلستو من عن یمین ہی کا معنی ہے جلستو من جانب یمین ہی، جی بیٹھا میں اس کی دائیں جانب سے کس کا معنی ہے؟ مین پر. من کا. نزل تو من علل فارا سے، اترا میں گھوڑے کے اوپر سے، جی علاب مانا فوق جی. اور لکھا بینستو جی. نظر آ رہا ہے جی. جی. اب یہ مانا ہے اس کا جی من جار علاب مانا فوق مضاف ہوں جی. الفرا سے مضاف لے مضاف مضاف لے مجرور جار جی. من جار ان بمانا جانب مضاف یمین ہی مضاف مضاف لے مضاف 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 لے مجرور جار. جی. حج ترکیب ہونی گل سمجھی آپ جی آخنا جیسے جیسے جلست من عن یمینہ اور نزلت من علی الفارا سے میں میں کیونکہ من جارا آگے جا رہا ہے اس لیے یہ اسم ہے اور مضاف ہے ما بعد کی طرف ایسا عن مضاف یمینی گویا عبارت ہے جلست من جانب یمینہ اور نزلت من فوق علی الفارا سے فوکل من فوکل فارس سے کی یار من فوکل فارس سے آنکھ میں کیویں جیسے جلستو من جانب یمین ہی، یعنی عبارت ہے نا جلستو من عن یمین ہی، گویا عبارت ہے جلستو من جانب یمین ہی اور عبارت ہے نزلتو نزلتو من فوق الفرس. اے مطلب اگر سمجھیے تو اللہ اور ان یہ حرف جارا ہوتے ہیں ہمیشہ اور کبھی کبھی اسم بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے اسم ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ان پر من جارا ہے، اور کبھی ہوتے ہیں ان اور اللہ اسمین جب داخل ہو ان دونوں پر من جارا اتنے جڑا من ہے داخلہ لیا من اے من کے من لفظ مور کے مراد لفظ ہے اسم میں نہیں. چلو جی ہاں بھائی یہ داخلہ کا فعل ہے، جیسا کہ تو کہتا ہے تو جلس تو میں نہیں یمین ہی اور نزل تو میں نال الفارا سے. چلو جی شاب. اور کبھی ہوتے ہیں ان اور الا اسمین جب داخل ہو ان دونوں پر من جارا، جیسے کہتا ہے تو جلستو من یمین ہی اور نزلتو من علی الفرس. ہاں بے کبھی ہوتے ہیں شاباش. عن اور علا اسمین جب داخل ہو ان دونوں پر من جارا، جیسا کہ کہے تو جلست من عن یمینہ اور نزلت من علی الفرس. گل سمجھیا جواب قسم جو ہے وہ جملہ مثبت ہو تو اسمیہ ہے تو دو طرح تاکید، فعلیہ ہے تو ایک طرح تاکید، منفی ہو تو پھر منفی یا ما کے ساتھ ہوگا یا لا کے ساتھ ہوگا. گل سمجھیے والکاف للتشبیہ نحو زید کا عمر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حروف جارہ کی بات چل رہی ہے. حروف جارہ میں سے 13 آگے ہیں، 14واں ہے کاف. تو کاف اسم پر داخل ہوتا ہے جر دیتا ہے. معنی کیا دیتا ہے؟ کاف تشبیہ کے لیے ہے. تشبیہ کا مطلب یہ ہے کہ کاف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میرے مدخول کے ساتھ کسی کو تشبیہ دی گئی ہے. ہاں جی حروف جارہ کی بات چل رہی ہے. حروف جارہ کی بات چل رہی ہے، ان میں سے 14واں ہے 13 آگے ہیں، 14واں ہے کاف. 14واں ہے کاف. تو کاف اسم پر داخل ہوتا ہے اور جر دیتا ہے، معنی دیتا ہے تشبیہ کا. تشبیہ کا معنی دیتا ہے. تشبیہ کا مطلب یہ ہے کہ کاف اس بات پر دلالت کرتا ہے. اب آکھیا نال تو بھی تائیں گزارا چلنا ہے. وہ استاد کا طریقہ پڑھانے پہ نال آپ آکھی آیا آکھا بھی 2 بار ہو گئی یعنی بس ٹھیک ہے بھائی. کاف تشبیہ کا یہ بھی جڑا تھوڑے کو نرا کھوانا ہے میں سر تک کھپایا 2 بار انج نے میں بھی نال آکھی ہے بھی 2 بار ہو گئی ہے بس بھائی. کاف تشبیہ جو ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میرے مدخول کے ساتھ کسی کو تشبیہ دی گئی ہے. کاف تشبیہ کا وہ کاف ہوتا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میرے مدخول کے ساتھ کسی کو تشبیہ دی گئی ہے. آنکھ تو
حروف جارہ میں سے 14واں ہے قاف، اور قاف یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، اور یہ کاف اسم پر داخل ہوتا ہے اور اسم پر داخل ہوتا ہے جو اس بات پر اور دلالت جر کرتا ہے، جی، اور جر دیتا ہے، اور اور یہ تو صرف وضاحت ہر باری کر رہے ہیں نا، یہ سارے حروف کیا کرتے ہیں؟ جار جارہ کیا کرتے ہیں؟ جر کس کو؟ اسم، تو مرو جانا یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں اور جی یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں اور جر دیتے ہیں، کون؟ حروف جارہ، اور حروف کاف جو یہ تشبیہ کے لیے کاف جو ہے یہ بھی اسم پر داخل ہوتا ہے کاف یہ بھی اسم پر داخل ہوتا ہے اور اسم کو جر دیتا ہے، اور کاف معنی کیا دیتا ہے؟ اور کاف یہ تشبیہ کا معنی دیتا ہے، کیا کاف مطلب؟ تشبیہ کا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میرے مدخول کے ساتھ کسی کو تشبیہ دی گئی ہے، تو مدخول بن گیا مشبہ بے، جس کو تشبیہ دی گئی ہے وہ بن گیا مشبہ، اور درمیان میں کاف حرف تشبیہ، تو جس وصف میں تشبیہ دی گئی ہے وہ وجہ شبہ، وہ مشبہ بے حرف تشبیہ تے وجہ شبہ، ان کسے نو کسے نال جڑی مشابہت تم اندر گئی ہے گل وچ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ وہ چنگیائی یا برائی ویکھی تے کیا کہ تم ہی اور اندر رنگا جڑی شاید دی وجہ تو آکھے انہوں کی آندے نے وجہ شبہ، یار کیا آندے نے؟ تے جنوں آکھے نا بس تو اے مشبہ ہی اوندے رنگا او مشبہ بے، اے رنگا جڑا ہے حرف تشبیہ ہے جی۔ تو زید کا امرن میں زید مثل امر کے ہے، زید مثل امر کے ہے، کاف کا مدخول ہے امر، کاف دلالت کر رہا ہے کہ میرے مدخول امر کے ساتھ کسی کو اس مثال میں زید کو تشبیہ دی گئی ہے، وجہ شبہ ذکر نہیں ہے، سمجھ آئیے؟ وہ کبھی ذکر کیا جاتا ہے کبھی نہیں۔ زید کا امرن فی العلم مثال کے طور پر، زید کا امرن فی الشجاعت، زید کا امرن فی الواز، زید کا امرن فی الکتابت، زید کا امرن فی النوم، زید کا امرن فی العقل، کوئی بھی وجہ شبہ ہو سکتی ہے جی۔ تو یہ ہے جی، تو اس میں امر ہے مشبہ بے، زید ہے مشبہ، کاف ہے حرف تشبیہ، او جیڑی شے ہے فی العلم فی النوم جیڑی بھی ہے وہ کیا ہے؟ وجہ شبہ، اور کاف تشبیہ کے لیے ہے، جیسے زید کا امرن، اور کاف تشبیہ کے لیے ہے جیسے زید کا عمر، اور کاف تشبیہ کے لیے ہے جیسے زید کا عمر۔ اچھا جی، کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے، موشی کہتا ہے اور معنی بھی دیتا ہے، کاف تعلیل کے لیے بھی آتا ہے، یعنی کاف کا مدخول علت بنتا ہے، دوسرا معنی کاف یعنی وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ میں جو کاف ہے یہ تعلیل کا ہے، ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا اس لیے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، سمجھ آئی؟ ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، تو ہدایت کا شکریہ یہ ہے کہ تم اس کو یاد کرو جی۔ تو یہ کاف کس لیے ہے؟ تعلیم کے لیے۔ اور کاف بمعنی علا بھی ہوتا ہے، جیسے کہ کوئی سوال کرے نا کیف اصبحت، تو علا خیرن کی بجائے کہہ دے کا خیرن، کیا کہہ دے؟ تو یہ مطلب نہیں کہ مثل خیر کے، بمعنی علا خیرن، علا خیرن کیا کہ کاف جو ہے وہ تعلیل کے لیے بھی آتا ہے، اور کاف بمعنی علا بھی ہوتا ہے، علا کی مثال جیسے کوئی کسی کو کہے کیف اصبحت، تو آگے سے کہا کا خیرن، کیا مطلب ہے؟ علا خیرن، خیر پر صبح کی، کہ مثل خیر کے، خیر پر صبح کی میں نے جی۔ تو یہ ہے کہ کاف تشبیہ کے لیے اکثر آتا ہے، تعلیل کے لیے بھی آتا ہے، اور بمعنی علا بھی ہوتا ہے، تین معنی آگے جی۔ آگے چلو، تو تنوین کیڑے پاس غیر منصرف کا قولہ تعالی، لیسا کمثلہ شیء، بس تین معنی آگے۔ چوتھا، کاف زیادہ بھی ہوتا ہے،
کاف تو زیادہ کا قانون بار بار پڑھ چکے ہو کہ حرف زیادہ وہ ہوتا ہے، زید کلمہ زیادہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو اگر حذف کر دیا جائے تو مانوی گل سمجھی جی۔ تب اس کی مثال قرآن مجید میں ہے لیسا نہیں ہے کمثلہ شیء، ہی ضمیر کا مرجع ہے اللہ تعالی۔ اگر کاف بھی اپنا معنی دے تو کاف ہوتا ہے تشبیہ کے لیے بمعنی مثل، تب معنی یہ ہوگا کہ اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، اللہ کی یعنی اللہ کی جو مثل ہے نا اس کی مثل نہیں ہے، تو مثل ہے نعوذ باللہ یہ شرک ہے جی، یہ کفر ہے جی، کل سمجھیے۔ تو اس لیے یہ کاف زیادہ ہے، یہ کاف اب کیا معنی ہے کہ اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ ہاں جی، اور کاف زیادہ ہوتا ہے، کاف زیادہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو کلام سے حذف کر دیں تو معنی میں فرق نہ آئے، یہ ہر کلمے زیادہ کا یہ قانون ہے جی۔ جیسے اس کی مثال لیسا کمثلہ شیء، ایسا بس، اب اس میں کاف جو ہے یہ زیادہ ہے، کیونکہ اگر زیادہ نہ ہو تو معنی کیا بنے گا کہ اس کہ اللہ پہلے دسیا ہی ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، یعنی اللہ کی نعوذ باللہ جو مثل ہے اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے، تو نعوذ باللہ مثل ہے، حالانکہ یہ شرک ہے جی، یہ توحید کے خلاف ہے جی، اس لیے یہ کاف اب کیا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، اللہ کی کوئی شے نہیں، گل سمجھیجئے، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، اللہ کی اگر سمجھی کہ نہیں تو یہ کاف کیا ہے زیادہ ہے، اور کاف زیادہ بھی ہوتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالی کا قول لیسا کمثلہ شیء جی، اور زائدہ جیسے اللہ تبارک و تعالی کا قول لیسا کمثلہ شیء، اور زیادہ جیسے اللہ تعالیٰ کا قول لیسا کمثلہ شیء۔ اچھا جی، یہ تو آپ نے سمجھ لیا۔ یہاں جو تحقیق قسم کے مفسرین انہوں نے درایت النحو والے نے اس کی کہا کہ جو مفسرین نے جس بات کو ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ کاف زیادہ نہیں ہے، کاف یہ اصل مسئلہ ہے فرض کے طور پر، یہ یعنی فصیح کنایا کے طریقے پر اللہ کے مثل کی نفی کی ہے، وہ یوں کہ جیسے کسی استاد کو کہا جائے یہ استاد اگر اس کا شاگرد ہو تو اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہو سکتا، تو چہ جائے کہ یہ بھی اس قبیلے سے ہے، بے فرض کرو اللہ کی کوئی مثال ہوتی اس کی بھی مثال نہیں ہو سکتی تھی، اللہ کی مثال کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ مفسرین نے اے نقطہ بھی اٹھایا جی، یہ فرض کے طریقے پر ہے کہ بھی فرض کرو اگر اللہ کی کوئی اس کی مثل نہیں ہو سکتی تھی، جب مثل کی مثل نہیں ہو سکتی تو ذات کی مثل کیسے ہو سکتی ہے جی، کل سمجھے جی، انج بھی اس نو بیان کیتا نہیں، تو یہ بھی کنایا کے طریقے پر ہے کہ جس کی مثل نہیں ہو سکتی اس کی اپنی مثل کیسے ہو سکتی ہے، کل سمجھیے اے مطلب ہے جی، ایویں جی میں بندہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کی مثل نہیں ہے، تو جب سائے کی مثل نہیں ہے تو ذات کی مثل ہو سکتی ہے، یہ مطلب ہے، یہ بھی اس طریقے نال بھی ہے جی، لیکن ہے تھوڑا جائے مشکل ہے، ذرا عوام نے سنانے والا نہیں ہے جی، اگے بھی وقد تكون اسما كقول الشاعر مصر يضحكنا عن كالبرد المنهم۔ چلو جی، چار معنی آگے جی، تشبیہ کے لیے، تعلیل کے لیے بمعنی علا اور زیادہ بھی ہوتا ہے۔ پانچواں معنی کاف کبھی کبھی اسم بھی ہوتا ہے، کاف کبھی کبھی اسم بھی ہوتا ہے، پہلے بھی دو تین آئے ہیں جو اسم ہوتے ہیں کبھی کبھی، کون آئے ہیں؟ ان اور اللہ، یہ تین اسم، دو آئے نا، تیسرا یہ آگے کہ کاف بھی کبھی کبھی اسم ہوتا ہے، تو کاف اسم اس وقت ہوگا جب کاف کے اوپر حرف جارہ آئے گا،
جب کاف کے اوپر حرف جارہ آئے گا تو وہ اسم ہوگا. اکثر ان آتا ہے جی، جب کاف کے اوپر حرف جارہ ان آئے تو اس وقت کاف کیا ہوگا؟ اسم ہوگا. اسم ہوگا. ہاں جی کیا ہے وہ کل کی تقریر کی طرح سوال کا جواب بناؤ تب بھی ٹھیک ہے. بھئی سوال یہ ہے کہ تو کاف حروف جارہ میں سے ہے، تو جو حروف ہوتے ہیں ان پر تو حروف جارہ داخل نہیں ہوتے کیونکہ حروف جارہ اسم پر داخل ہوتے ہیں. تو حالانکہ شعر کے اندر ہے ان کل بردے، کاف کے اوپر حرف جارہ ان داخل ہے، تو اس کا مصنف علیہ رحمہ نے جواب دیا ہے کہ کاف کبھی کبھی اسم بھی ہوتا ہے. کاف اسم بھی ہوتا ہے. اور اسم کب ہوتا ہے؟ جب اس پر حرف جارہ آ جائے، اکثر ان آتا ہے. جب اس پر حرف جارہ ان آئے تو اس وقت وہ حرف نہیں ہے بلکہ اسم ہے بمعنی مثل. اسم ہے لکھنے میں کاف زبر کا ہے اور حقیقت میں وہ مثلن ہے. ہاں جی سوال ہے، سوال ہے کہ حروف جارہ جو ہیں یہ اسموں پر داخل ہوتے ہیں، حرفوں پر داخل نہیں ہوتے، اور اور کاف جو ہے یہ حروف جارہ میں سے ہے، تو جب یہ حرف ہے جب تو حرف پھر ہے، یہ ان کل کاف جارہ پر ان جارہ کیسے آ گیا؟ جی کیسے آ گیا؟ تو اس کا مصنف علیہ رحمہ نے جواب دیا ہے کہ کاف کبھی کبھی اسم بھی ہوتا ہے. کاف اسم کب ہوتا ہے؟ جب اس پر حرف جارہ ہے، کون؟ ان آئے. ان جارہ آئے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. تو یہ ان کل برد کا مطلب ہے ان مثل البرد، ان برد المنہم. کل سمجھیا کہ نہیں؟ چلو جی. اور کبھی ہوتا ہے کاف اسم جیسے شاعر کا قول شاعر کا قول یضحکن عن کل برد المنہم. جی اور کبھی ہوتا ہے کاف اسم جیسے شاعر کا قول مصرع یضحکنا عن کل برد المنہم. اور شاباش. کبھی ہوتا ہے کاف اسم جیسے شاعر کا قول مصرع یضحکنا عن کل برد المنہم. چلو جی شعر سمجھ لو جی، ظاہر کتاب چاہے جی وہ تو بہنا پہ جی کی لکھا ہے کہ بھئی بمعنی مثل ہے جب اس پر داخل ہو حرف جر سیب وے اور موقع کون. کاف اسم نہیں آتا مگر ضرورت کے لیے جیسا کہ اس مصرے میں ہے. ہاں جی اچھا جی پہلا مصرع اس کا ہے بیدن ثلاثن کنعاج جمن. کیا مصرع ہے؟ بیدن صفت ہے اور نساء کی جو پہلے موصوف ہے نساء بیدن، اور یہ جمع ہے بیضاء کی بمعنی سفید رنگ والی عورتیں، اور ثلاثن تین عورتیں. نعاج یہ کتاب کے وزن پر ہے، ناجا کی جمع ہے، ناجا مادہ گاؤ باشی ہیں جنگلی گاؤں. تے و بسیار است کے اے بے موٹ گردن در خوب گردن دی خوبصورتی اور موٹی اکھ اس وچ جنگلی گاں نال عورتاں نو تشبیہ دتی جاندی ہے جی. اس دو چیزاں وچ ہیں بے گردن موٹی ہونے وچ تے نہ گردن دے خوبصورت ہونے وچ تے موٹی اکھ ہونے وچ. اچھا جی اور جم جو ہے نا یہ جمع او ہے بمانا گوس پند یعنی جندے سنگ نہ ہون، او بکری جندے سنگ نہ ہون. تے مراد اتھوں نعاج جمن وہ جنگلی گائیں جن کے سینگ نہیں ہیں. گل سمجھیا؟ اے پہلا مصرع بن گیا جی. بھئی تین عورتیں مثل کس کے ہیں؟ نعاج جم نہ تین سفید عورتیں مثل نعاج جم کے ہیں. کی مطلب بھئی بے سینگ جنگلی گائے کی طرح ہیں. تین سفید عورتیں مثل کس کے ہیں؟ جنگلی گائے کے ہیں جس کے سینگ نہیں ہیں. کس چیز میں جنگلی گائے کی طرح؟ بے گردن خوبصورت ہونے میں اور آنکھ موٹی ہونے میں. اچھا دوسرا مثلا جڑا کتاب ہے ید حقنا دیکھ سے ہے ہنسنا سفید دانت بے دانت چوکھے سفید ہون جی تے ان ہو گیا جارا کاف ہو گیا مثل. گل سمجھیا؟ تے اس کا موصوف محذوف ہے وہ دانت. تے برد
اے اولے تے منہم وہ جڑے پھس جان نکے نکے ذرے سمجھائیے گداختہ شدہ. تو معنی ہے کہ وہ جو 3 سفید رنگ کی عورتیں ہیں نیاج جم کی طرح ہنستی ہیں جیسے اولے ٹوٹے ہوئے. جیسے ہسن تے جویں او نکے نکے مطلب منہ چوں بھی او پانی جڑنا اولے گردے نا بارش وچ چھوٹے چھوٹے تے سوہنے لگدے نے ایویں بھی ہسن تے وچوں بھی موتی ڈگدے نے. او تو وکری گل لیکن تشبیہ اور عربی بلاغت اس واسطے نہیں شعر لے آندا کہ بزرگ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کو عاشق بنانا چاہتے ہیں. وہ ایک مثال دیتی کہ ایتھے شاعر نے کاف نو اسم دے طور تے استعمال کیتا ہے. اے مطلب تو نہ بھی تفسیراں دا نام رکھی ہوندی. چلو ہاں جی. ہنستی ہیں وہ مثل ٹوٹے ہوئے اولوں کے. ہاں جی. ہنستی ہیں وہ مثل ٹوٹے ہوئے اولوں کے. ہنستی ہیں وہ مثل ٹوٹے ہوئے اولوں کے. ومز ومنزو للزمانے پڑھنا کہ اما للابتداء فی الماضی کما تقول بیوقوف للابتداء ابتداء ابتداء پھر ابتے پورا صحیح پڑھنا. پھر اما للابتداء ابتداء ابا تو اسی اپنے مدرسے دی ابتدا کران گے. ایتھے کتاباں وچ افتعال دی مصدر افتعال. اما للابتداء فی الماضی کما تقول فی شعبان ما رأیتہ مذ رجب او للظرفیۃ فی الحاضر او للظرفیہ نہیں للظرفیہ تو لام جا رہا ہے نا تو بعد مرفوع پڑھنا ہے جی. او للظرفیہ تو لام جا رہا ہے بعد رفع پڑھی تھا. او للظرفیۃ مذ رجب او للظرفیۃ فی الحاضر نحو ما رأیتہ مذ شہرنا و مذ یومنا اے فی شہرنا و فی یومنا. اے مولوی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حروف جارہ میں سے 15واں ہے مز، 16واں ہے منزو. مز اور منزو جب یہ حرف جارہ ہوں، جب یہ حرف جارہ تو یہ زمانے کا معنی دیتے ہیں. کس کا زمانے کا معنی دیتے ہیں. کیا کہ حروف جارہ میں سے 15واں ہے مد اور 16واں ہے منزو. جب یہ حروف جارہ میں سے ہوں تو اس وقت یہ زمان کے لیے آتے ہیں. مطلب ہے ان کا مدخول زمانہ ہوتا ہے. یہ مقصد ہے ان کا مطلب یہ ان کا مدخول زمانہ ہوتا ہے. آپ تو معنی سے کا دیتے ہیں نا سے، لیکن ان کا جو مضاف لے کر ان کا جو مجرور ہوتا ہے مجرور تو وہ کون ہوتا ہے؟ زمانہ ہوتا ہے. گل سمجھیے. پہلے تو ایک قانون سمجھو کہ لز زمانے کہ مز منزو جب حروف جارہ میں سے ہوں تو ان کا مدخول زمانہ زے میم نون نہیں، ہر وہ اسم جو زمانے کا معنی دیتا ہے تو اس کا مدخول کون ہوتا ہے؟ زمانہ ہوتا ہے. اب سنیں، یا یہ ماضی کے لیے ہوں گے یا یہ حاضر کے لیے ہوں گے، یا یہ ماضی کے لیے یا یہ حاضر کے لیے ہوں گے. تو مز منزو جب حروف جارہ ہوں تو یہ زمان پر داخل ہوتے ہیں. تو پھر 2 صورتیں ہیں. یا زمان پر داخل ہو کر یہ بتاتے ہیں کہ زمانے ماضی میں ابتدا اس زمانے کی کب ہوئی. زمانے ماضی میں جس زمانے کی وہ بات کر رہا ہے زمانے ماضی میں اس کی ابتدا کب ہے. کل سمجھیا. اور یا جب زمانے پر داخل ہوں گے تو پھر یہ ظرفیت کا معنی دیں گے، یعنی فی کا معنی دیں گے. کس کا؟ لیکن کس میں؟ حاضر میں. کس میں؟ حاضر میں. یہ تھوڑے کھانے چ نہیں پینی جب تک وہ آشی والی گل نہیں جی پڑھنی جی تا کھانے چ پینی.
علامہ حدیبی نے یہ بات کہی ہے، نظر آ رہے ہیں؟ سنیں، مز منزو کا مدخول، مز منزو جو جارہ ہیں ان کا مدخول اگر ابتدائے زمانہ ماضی ہے، کیا سمجھیا؟ ان کے مدخول کے ساتھ اگر ابتدائے زمانہ ماضی و انتہائے زمانہ ماضی اس کا ارادہ کریں گے کہ مز منزو کو کے ذریعے زمانہ ماضی کی اس فعل کے اعتبار سے ابتدا اور انتہا بیان کرنی ہے، تو اب یہ اس ماضی کی ابتدا بیان کریں گے، اب اس ماضی کی ابتدا، اور اگر زمانہ حال بیان کرنا ہو بغیر ابتدا کے، بغیر انتہا کے، تو اب یہ فی کا معنی دیتے ہیں، اب یہ معنی دیتے ہیں۔ موز منزو کے ذریعے دو جب جارہ ہوں تو موز منزو جب جا رہا تو ان کے مدخول کے ساتھ یا تو یہ بیان کرنا ہوتا ہے کہ زمانے ماضی کی ابتدا اور انتہا، تو اب یہ ماضی کی ابتدا کا معنی دیں گے، یا مز منزو جب جارہ ہوں تو ان کے مدخول سے مراد حال ہے، نہ ابتدا نہ انتہا، صرف حال مراد ہے، تو اب یہ فی کا معنی دیں گے، اب یہ مز منزو جب حروف جارہ ہوں تو زمانے پر داخل ہوتے ہیں، پھر زمانے سے اگر زمانے ماضی کی ابتدا انتہا مراد ہے تو پھر یہ ابتدائے ماضی پر دلالت کریں گے، اور اگر حال مراد ہے بغیر ابتدا انتہا کے تو اب یہ فی کا معنی دیں گے۔ آنکھو انہوں مز اور منزو یہ جب حروف جارہ سے ہوں تو یہ زمان کے لیے ہوتے ہیں۔ لے لیجیے، یعنی بیوقوفہ یہ ہے تو لیجیے، یعنی زمانے پر داخل ہوتے ہیں، زمانے پر داخل ہوتے ان ہیں۔ کا مدخول زمانہ ہوتا ہے، ان کا زمانہ ہوتا ہے، شبہ۔ اگر زمانہ ماضی کی ابتدا، پھر جب زمانہ ہوگا نا مدخول ان کا، تو دو صورتیں، یا ماضی کی ابتدا انتہا مراد ہے یا حال مراد ہے، استقبال کے لیے نہیں ہوتے، یہ استقبال کے لیے نہیں ہوتے، یا ماضی کی ابتدا انتہا مراد ہے یا حال مراد ہے۔ اگر ماضی مراد ہے تو پھر صرف ماضی کی ابتدا کے لیے، پھر ماضی کی ابتدا کے لیے، اور اگر حال مراد ہے تو پھر فمانہ فی ہے، یہ مطلب ہے۔ بعض مسئلے ہوندے نا اوکے اور پوری عبارت وفا نہیں کر دی یا سمجھانے والا صحیح سمجھا نہیں سکتا، کہ اصل گل یہ کہ مز منزو حروف جارہ میں سے اور ہیں مز اور منزو، یہ زمان کے لیے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ جب یہ حروف جارہ ہوتے ہیں تو یہ زمانے پر داخل ہو، جس اسم کو یہ جر دیتے ہیں وہ زمانہ ہوتا ہے، یعنی زمانے کا معنی، وقت کا معنی دیتا ہے وہ۔ اب اس مدخول سے اس یا تو ماضی کا زمانہ مراد ہے یا حال کا، اگر ماضی کا زمانہ مراد ہے تو پھر یہ ابتدا پر دلالت کریں گے کہ اس کام کی ابتدا اس وقت سے ہوئی، اور اگر حال مراد ہے تو پھر فی کا معنی دیں گے کہ اب اس وقت میں یہ کام ہے۔ کل سمجھے آپ؟ اگر اس سے مراد کیا ہے، اس زمانے سے ماضی، تو پھر ابتدائے زمانہ ماضی کے لیے ہے، اور اگر حال مراد ہے، اب اس کی مثال کہ مثلا شعبان کے مہینے میں تو اگر خبر دے ما رأیت زیدن مز رجبا، نہیں دیکھا میں نے زید کو رجب سے، اب مطلب کیا ہے کہ عدم رویت کی ابتدا جو ہے نا وہ رجب ہے، عدم رویت کی رجب ہے، گل سمجھیا؟ ما رأیتہ مز شہرنا، ما رأیتہ مز یومنا، چونکہ یہاں حال مراد ہے، ہمارا یہ مہینہ، ہمارا یہ ہفتہ، اس ہفتے وچ اب معنی فی ہے، گویا کہ فی شہرنا، نہیں دیکھا میں نے اس کو اس مہینے میں، نہیں دیکھا میں نے اس کو اس ہفتے میں، پھر یہ ہے نہیں دیکھا میں نے زید کو اس مہینے میں، اور نہ بمانا اس ہمارا مہینہ، یعنی اس مہینے جس مہینے میں گزر رہا اس مہینے میں، تے یوم نا کا معنی
اس دن میں. ہاں جی جیسے مار آئے تو زیدن مذ رجبا کہ نہیں دیکھا میں نے زید کو رجب سے، چونکہ ماضی کے لیے تو یہاں ابتدا مراد ہے کہ عدم رؤیت کی ابتدا کون سا وقت ہے؟ رجب. مار آئے تو زیدن مذ شہرنا یا منذ یومنا نہیں دیکھا میں نے زید کو اس مہینے میں، یہاں فی کے معنی میں. ٹھیک. باقی عرف وچ کو بندہ پوچھے بھی یار فلانا بندہ کہاں نہیں ویکھا، یار میں تانوں سفر تو کو نہیں ویکھیا، سفر تو بعد میں نہیں ویکھیا. ہوں اگلے بندے کدے نہیں پوچھا بھی سفر دی 5 تاریخ 12:30 بجے 3 سیکنڈ کہ پوچھتے ہیں بندے ہیں میں یار ہوں پچھلے سال تو کو نہیں ویکھیا جی. عرف والے سمجھتے ہیں بھی کیا مطلب ہے جی، اگر کسی تحقیقات کدے نہیں کیتیاں بات جی. ہاں بے شابہ مطلب ہے کہ اس مہینے میں کون سی تاریخ مراد ہے، کتنے بجے دن کو، رات کو، کتنے سیکنڈ. گل سمجھی؟ تو یہ ہے مز منزو. یہ بھائی اگر ماضی میں آئے تو پھر ابتدا کا معنی ہوتا ہے اس زمانے کی ابتدا کب ہے، حال میں ہوں تو پھر یہ فی کا معنی دیتے ہیں، یہ مطلب ہے. اور 15واں مز اور 16واں منزو، یا دوسری طرح معنی کرو، اور مز اور منزو زمانے کے لیے ہیں. پھر 2 صورتیں ہیں، یا ماضی میں ابتدا کے لیے، اس کی ابتدا زمانے کی، کہ ماضی میں زمانے کی ابتدا، یعنی یہ جو فعل جو ذکر ہے پہلے، اس فعل کی ابتدا زمانے ماضی میں کب ہوئی، یہ مطلب ہے. جیسا کہ تو کہے شعبان میں، نہیں دیکھا میں نے زید کو رجب سے، یعنی اب سے والا معنی کرنا ہے. مز منزو اپنے معنی میں ہے. گل سمجھیا؟ یا ظرفیت کے لیے ہے کون؟ مز منزو. کس میں؟ حاضر میں. کس میں؟ اور تو لکھے اے فی زمان الحال و بر مستقبل نمے آید، کیونکہ برائے ماضی و حال موضوع ہستند. یہ صرف ماضی اور حال کا معنی کے لیے وضع کیے گئے، استقبال پر یہ نہیں آتے. گل سمجھیا؟ تو جب حال میں آئیں گے، حاضر میں آئیں گے، یعنی زمانہ حال میں، تو ظرفیت کا معنی ہوگا. مطلب کیا ہے؟ بمانا جیسے نہیں دیکھا میں نے زید کو اس مہینے میں اور اس دن میں، وہ والا معنی ہو گیا نال. سمجھائیا؟ مز شہر نا کا معنی ہے فی شہر نا، مز یوم نا کا معنی ہے فی یوم نا. ہاں جی. مز اور منزو زمان کے لیے ہیں، یا ماضی میں ابتدا کے لیے. یا کس کی ابتدا؟ زمانے کی ابتدا. جیسا کہ کہے تم شعبان میں، کیا کہے نہیں دیکھا میں نے زید کو رجب سے. یا ظرفیت کے لیے حاضر میں، جیسے نہیں دیکھا میں نے زید کو اس مہینے میں یا اور اس دن میں. یہ مطلب جفری یوم نا. خلاصہ ہے وے چلے ہو بھی یہ مز منزو یا ماضی کے لیے ہوتے ہیں یا حال کے لیے. ماضی کے لیے ہوں تو پھر ابتدائے ماضی بیان کرتے ہیں اور اپنے معنی سے میں ہی ہوتے ہیں، اور اگر حال کے لیے ہوں تو پھر بمانا فی ہوتے ہیں، بمانا فی. ہاں بھی شاباش. اور مز اور منزو زمان کے لیے ہیں، یا ماضی میں ابتدا کے لیے، جیسا کہ کہے تم شعبان میں. نہیں دیکھا میں نے زید کو رجب سے، یا ظرفیت کے لیے حاضر میں، جیسے نہیں دیکھا میں نے زید کو اس مہینے میں اور اس دن میں. گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ ان باس ایک پیچھے بھی آئی، یاد ہے کہ کوئی نہیں؟ کٹ کے بولا کتنے آئی ہے، جلدی کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومنہا مز و منزو. نظر ہے؟ مز و منزو بمانا اول مدت. اگر متا کا جواب بن سکتے ہوں تو پھر بمانا اول مدت. ما رأیتہ مز یوم الجمعۃ، اس شخص کے جواب میں متا ما رأیت زیدن،
کب سے نہیں دیکھا تو نے زید کو؟ تو اس نے کہا ما رأیتہ مذ یا منذ یوم الجمعۃ، جمعے کے دن سے. گل سمجھیے؟ اب اول مدت، اب ہے ماضی، ہے ماضی ہے، ماضی کی ابتدا کا معنی ہے اس میں بھی کہ کوئی نہیں. اول مدت کس کی؟ زمانے ماضی کی. اس فعل کے اعتبار سے کیڑا فعل؟ عدم رؤیت یار، کمال ہے. یعنی اول مدت میرے نہ دیکھنے کی زید کو جمعے کا دن ہے. یا بمانا جمی مدت، یا بمانا جمی مدت کا معنی دیتے ہیں کب؟ جب یہ کس کا جواب بنے؟ کم کا. کس کا؟ مثلا کم مدتن ما رأیت زیدن، کتنی مدت ہو گئی ہے کہ نہیں دیکھا تو نے زید کو؟ تو اس کے جواب میں یہ کہا کہ ما رأیتہ مذ یا منذ یومان. معنی کیا ہے کہ زید کو نہ دیکھنے کی میری ساری مدت کتنی ہے؟ تو یہ بھی تو ماضی ہے نا. صرف فرق اتنا ہے یا اول زمانہ بیان کیا ہے یا سارا زمانہ. کیا ہے؟ یار سمجھی کہ نہیں؟ تو یہاں حال والا نہیں مانا بیان ہوگا. پلے پہیا اچھا انہوں ذہن سے رکھے تھوڑا اگلا دوبارہ دیکھو ایک بار. دیکھو جو پہلی مثال ہے کون؟ یہاں بھی تو سارا زمانہ ہی مراد ہے. نہیں دیکھا میں نے اس کو رجب سے کی مطلب ہون تک. گل سمجھی؟ یہ سارا زمانہ مراد ہو گیا. اور حال والا معنی ما رأیت مذ شہر نا. گل سمجھیجئے؟ تو یا یہاں وہ اگر ظرف ہوں تو پھر اول مدت کے لیے ہوتے ہیں زمانہ ماضی کے اعتبار سے، یا زمانہ ماضی میں ساری مدت بیان کرتے ہیں. جب حروف جارہ ہوتے ہیں تو پھر یا کس کے لیے ہوتے ہیں؟ زمانے ماضی کی ابتدا بتانے کے لیے ہوتے ہیں، یا حال کا حال بتانے کے لیے ہوتے ہیں، بمعنی فی ہوتے ہیں. وہ جوڑ کے جب اسماء ظروف میں سے ہوں تو وہ معنی ہے، حروف جارہ میں سے ہوں تو یہ معنی ہے. معنی ان کے علیحدہ علیحدہ ہوں گے. گل سمجھیجئے؟ وہ اول مدت زمانے ماضی کی یا ساری مدت. یہاں زمانے ماضی کا اول مدت بیان کرنے اول، یا بمعنی فی اگر حال مراد ہو تو یہ ماضی اور حال کا معنی دیتے ہیں. آپ نہیں مدخول کے اعتبار سے، استقبال کے لیے نہیں ہوتے. یہ گل سمجھی؟ ہوں اگر پڑھو وخلا وعدا وحاشا للاستثناء نحو جان القوم خلا زید وخاشا عمر وعدا بکر. چلو حروف جارہ کی بات چل رہی ہے. 7واں ہے 17واں ہے خلا، 18واں ہے عدا، 19واں ہے حاشا. سمجھ آئی ہے؟ یہ تینوں جب حروف جارہ ہوں تو اسم پر داخل ہوں گے، اس کو جر دیں گے اور معنی کیا دیں گے؟ یہ استثناء کا معنی دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ استثناء کیا ہوتی ہے کہ یہ اس بات پر دلالت کریں گے کہ ہمارے مدخول کو ما قبل کے حکم سے نکالا گیا ہے. ہاں جی، حروف جارہ میں سے 17واں ہے 17واں خلا اور 18واں ادا اور 19واں حاشا. تو یہ تینوں جب حروف جارہ ہوں، جب یہ تینوں حروف جارہ سے ہوں تو اس وقت جارہ ہوں تو اسم پر داخل ہوں گے، اس کو جر دیں گے اور معنی کیا دیں گے؟ استثناء کے. کا معنی دیں گے. یعنی اس بات پر دلالت کریں گے کہ ہمارے مدخول کو ما قبل کے حکم سے نکالا گیا ہے. اور حروف جارہ میں سے 17واں ہے خلا اور 18واں ہے عدا اور 19واں ہے حاشا. اور یہ حروف جارہ اسم پر داخل ہوتے ہیں، اسم کو جر دیتے ہیں، معنی کیا دیتے ہیں؟ استثناء کا معنی دیتے ہیں. یعنی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ہمارے مدخول کو ما قبل سے مستثنیٰ کیا گیا. جان القوم خلا زیدن، اس کا معنی آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے، آئی میرے پاس قوم حاشا عمرن سوا عمر کے، آئی میرے پاس قوم ادا بکرن سوا بکر کے. یعنی بکر آنے میں داخل نہیں ہے. آخر مثال دیا جیسے جان القوم خلا زیدن، آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے،
اور جان القوم حاشا عمر آئی میرے پاس قوم سوائے عمر کے جان القوم عدا بکر آئی میرے پاس قوم سوائے بکر کے ایسا اور مولوی نور حسین کو گھر سمجھیا اور خلا خدا اور عدا اور عدا اور حاشا اور حاشا استثناء کے لیے ہیں استثناء کے لیے ہیں جیسے جان القوم خلا زیدن اور حاشا زید حاشا امرن اور عدا بکرن جی اور خلا اور عدا اور حاشا استثناء کے لیے ہیں جیسے جان القوم خلا زیدن اور جان القوم حاشا عمرن اور جان القوم عدا بکرن شابہ نے کیا شابہ اور خلا اور ادا اور حاشا استثناء کے لیے جیسے جان القوم و خلا زیدن اور حاشا امرن اور ادا بکری ادا بکرن اچھا جی مسئلہ سمجھو یہ تینوں استثناء کے واسطے ہیں جس وقت ان تینوں کے ساتھ ان تینوں کا مدخول یعنی یہ تینوں بھائی ہر سے مدخول ہر سیرا جرد ہی ان کے مدخول کو تو ان کے ساتھ جر دے یعنی ان کو حرف مانے اور جارا مانے تو جر دے تو اس وقت یہ کس کے لیے ہیں استثناء کے لیے اور اسی وجہ سے مصنف رحمہ اللہ نے ان کو حروف جر سے شمار بھی کیا ہے کل سمجھیا کبھی یہ فعل بھی ہوتے ہیں پیچھے ہیں کہ نہیں ہے کندے بچ افعال ناقصہ بچ ہیں کہ نہیں ہیں ہاں استثناء میں ہے نا ایسا بس وہاں حرف ہے کہ فعل ہے فعل کے طور پر ہے یاد ہے تو کبھی یہ فعل بھی ہوتے ہیں جب فعل ہوتے ہیں تو اس وقت یہ حروف نہیں ہوتے یہ حروف نہیں ہوتے پلے پہ وہ کتنے پہ پلا استثناء دی باس منصوبات وچ نا ہیں تمجیز تے مستثنا او و ان کان بعد غیر و سوا و حاشا عند الاکثر مجرور ہیں کان مجرور نحو جان الاخر و حاشا زیدن تے پیچھے کے سی مستثنا کا اعراب 4 قسم پر ہے اگر مستثنا متصل ہو الا کے بعد ہو کلام موجب ہو یا منقطع ہو جیسے گزر گئے یا مستثنا مقدم و مستثنا منہ پر جیسے ما جان الا زیدن یا مستثنا ہو بعد کس کے ادا کے اکثر کے نزدیک اور بعد ما خلا اور ما دا کے اور لیسا کے اور لا یکونوں کے تو کیا ہوگا مستثنا منصوب ہوتا ہے اب یہ فعل ہے نا اور اسی طرح حاشا کے بعد پیچھے کیا لکھا ہوا تھا نا نیچے اکثر کے نزدیک مجرور ہے جب اس کو حرف مانیں گے اور فعل مانیں گے تو منصوب ہوگا جی تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ تینوں فعل بھی ہوتے ہیں اور حرف بھی ہوتے ہیں گل سمجھیا کیا ہوتے ہیں حرف بھی ہوتے ہیں اور اندل اکثر ہے کیونکہ ہر دونوں ماضی ہیں اور فاعل مضمر ما بعد ہر دونوں کا مفعول بہی ہے گل سمجھیا تے حاشا زیدن پر یہ تو سمجھائی گل کہ اکثر کے نزدیک یہ کیا ہے حرف ہے اور بعض کے نزدیک یہ فعل ہے کان مجرورن ذرا کہ یہاں اسماء مضاف سوئے ما بعد خود ہستند پس ما بعد یہاں مجرور خاد بود پس حاشا بس باب اس کے کہ در استعمال حرف جارست و فعل نیست سمجھیے کہ اس کا ما بعد مجرور ہے اس لیے کہ یہ حرف جار ہے اکثر کے نزدیک اور بعض کے نزدیک یہ کیا ہے فعل پلے پہیا اے مطلب ہے یہ جو 3 ہے ان میں سے 2 کون خلا اور یہ اکثر کیا ہوتے ہیں فعل کم طور پر حرف جارہ اور حاشا کبھی کبھی فیل ہوتا ہے اتنے جڑے 3 ذکر کیتے نے بطور حروف جارہ ذکر کیتے نے بطور تو جب فیل ہوں گے تو ما بعد منصوب ہوگا فاعل ہوگا ضمیر ہوگی ما بعد بطور مفعول بہ منصوب ہوگا جب حروف جارہ ہوں گے تو وچوں خالی ما بعد اسم مجرور ہوگا اور پلے پئی جب یہ تینوں کیا مانے فیل ہوں تو پھر ان کا فاعل ہوگا ضمیر
اور ماں بعد منصوب مفعول بھی، اور اگر ان کو حروف جارہ بنائیں تو پھر ماں بعد، لیکن معنی کس کا دیتے ہیں؟ استثناء کا، اتنے بھی سارے کندے بچ آئے نے، یہاں بھی کیا کہا ہے؟ ہیں استثناء کے لیے ہیں، یعنی ماں بعد کو ماں قبل کے حکم سے مستثنا کرتے ہیں، پاویں کے ہون مطلب جڑا معنی ہے نا وہ یہ ہے کہ پکانا ہے کہ یہ کس کے لیے آتے ہیں، یہ بھی تو بھی دو مقام دیکھ لیجیے جی۔ اچھا جی، مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ خلا، ادا، حاشا یہ اس فعل بھی ہوتے ہیں اور حرف بھی ہوتے ہیں، یہ کہ کون نہیں ہوتے؟ کون؟ خلا اور حروف جارہ میں سے جو تین ہیں کون؟ خلا، ادا اور حاشا، یہ اسم بھی ہوتے ہیں، حرف جر بھی ہوتے ہیں، اسم کہہ رہا ہوں، یہ فعل بھی ہوتے ہیں، اور ان سے پیچھے جو پانچ گزر گئے ہیں کون؟ مز، منزو، اور اس سے پہلے تین کاف اور ان، اور وہ پانچ حرف جر بھی ہوتے ہیں، اسم بھی ہوتے ہیں، اور مز، منزو پیچھے اسماء ظروف پڑھے نے کہ نہیں، اتنی بیان کیتے لیکن پیچھے تو بیان کر کے آئے نے کہ نہیں، تے باقی تین ہن دسے نے بھی کاف بھی کبھی کبھی اسم ہوتا ہے، اور کتنے ہو گئے؟ ان، الا، کاف، مز، منزو، یہ پانچ حرف جر بھی ہوتے ہیں، اور خلا، دا، حاشا یہ پانچ تے ترائے، ان اٹھاں تو جڑے پیچھا نے وہ سارے ہمیشہ حرف ہے، سارے حرف ہے۔ کیا کہ یہ حروف جارہ، حروف جارہ میں سے حاشا حروف جارہ تین قسم کے ہیں، تین قسم کے ہیں، بعض وہ ہیں جو صرف حرف وہ ہیں، ہیں کہ جو صرف حروف جارہ ہیں، اور بعض وہ ہیں جو کبھی فعل ہوتے ہیں کبھی حرف جارہ ہوتے ہیں، وہ تین ہیں۔ جی، کہ بعض وہ ہیں کہ کون ہے وہ تین؟ خلا اور ادا اور حاشا، کمال ہے یار، اور بعض وہ ہیں بعض وہ ہیں جو جو کبھی ہوتے ہیں کبھی حرف ہوتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ ان، الا اور کاف اور منزو۔ اے مطلب ہے اگر ٹورو فصل الحروف المشبہۃ بالفعل ستۃ انا و انا و کانا و لاکنا و لیت و لعل۔ صبر کر، اور تو ایک مسئلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس سے فائدہ لعل، یہ بھی کبھی کبھی جارہ استعمال ہوتا ہے، لعل بھی یہ لغت ہے قبیلہ عقیل کی، سمجھے جی، کبھی کبھی یہ ہے، اور سیب بے کے نزدیک لو لا جو امتناعیہ ہے جب ضمیر پر داخل ہو تو یہ بھی حروف جارہ میں سے ہوتا ہے، دو، اور لاتا جب ظرف زمان پر داخل ہو تو یہ بھی حرف جارہ میں سے ہوتا ہے، عیسیٰ بن عمر کے نزدیک، کل سمجھیا، اور کے ماہ یہ بھی حروف جارہ میں سے ہے، سمجھ آئیے اے شابہ سے، اور کے تعلیلیہ جو کہ ما استفہامیہ پر آئے یہ بھی جارہ ہوتا ہے، اے جڑے کبھی کبھی جارہ ہوتے ہیں، لعل کبھی جارہ ہوتا ہے، اور لولا بھی کبھی، اور لات بھی، کے بھی، اور کے ماں بھی جارہ، کنے ہو گئے ہوں یہ وہ نے جڑے الفیہ پہ جا کے ساری یہ وضاحت کرن وہ پورا ٹبر گن دینے، سارا ایک بھی کسی جگہ دے استعمال تو بھی نال گن کے دس دینے جی، تو پھر اس طرح حروف جارہ جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں جی، جب بھی پنجی جا بن دینے جی، گل سمجھی، چھوٹی کتابوں میں جو مشہور ہے نا، مشہور بات وہ بیان کی جاتی ہے جی، شاذ جو ہے وہ بیان نہیں ہوتے جی، گل سمجھیا، تو یہ بھی کبھی کبھی جارہ استعمال ہوتے ہیں، لعل بھی، لولا بھی، لات، کہ ماہ، مطلب چارے ہو گئے جی ہیں، ایشا بس او 19 تے 4 23 ہو گئے۔ چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے حروف، یہ تیسری قسم چل رہی ہے کن کے بیان میں؟ حرف کے بیان میں۔ حرف کتنی قسم ہے کل؟ پچھو ویک کا بلا کنیا قسم بیان 17 قسم ہیں؟ 17 قسم 17 قسم ہے، ان میں سے ایک آ گئے کون؟ حروف جارہ۔ اب دوسرے شروع ہیں،
دوسری قسم ہے حروف مشبہ بالفعل، حروف شبہ بالفعل، حج کیا کہ دوسری قسم ہے حروف جارہ بات چل رہی ہے حروف کی، حروف کی 17 قسمیں ہیں، پہلی قسم آگے حروف جارہ، دوسری قسم ہے حروف مشبہ بالفعل۔ تو یہاں سے مصنف علیہ رحمان مصنف رحمۃ اللہ علیہ حروف مشبہ بالفعل کی بات کرتے ہیں۔ آنکھ ہوئے مولوی، حروف کی بات چل رہی ہے، حروف جارہ آ گئے ہیں، دوسری فصل سے مصنف علیہ رحمہ حروف مشبہ بالفعل کی بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، ایسے حروف جن کو تشبیہ دی گئی ہے فعل کے ساتھ، ایسے حروف جن کو تشبیہ دی گئی ہے فعل کے ساتھ، تین چیزوں میں تشبیہ ہے، ان کو تشبیہ ہے فعل متعدی کے ساتھ دو اسموں پر داخل ہونے میں، ان کو متعدی کے ساتھ فعل متعدی کتنے اسموں پر داخل ہوتا ہے؟ ایک فاعل ایک مفعول، تو یہ بھی دو اسموں پر داخل ہوتے ہیں، کس پر؟ جملے پر۔ ایک تشبیہ، دوسری تشبیہ یہ ہے کہ حروف کی گنتی کے اعتبار سے جس طرح فعل ثلاثی رباعی خماسی ہوتا ہے، حروف کی گنتی کے اعتبار سے یہ بھی ثلاثی رباعی خماسی ہوتے ہیں۔ انا انا کیا ہے؟ کا انا، لا کننا، لا کن نہ لیتا لعل، اے مطلب ہے۔ تو حروف کی گنتی کے اعتبار سے ثلاثی رباعی خماسی ہونا، فعل بھی حروف کی گنتی کے اعتبار سے 3 بھی ہوتے ہیں، 4 بھی ہوتے ہیں، 5 بھی ہوتے ہیں، یہ دوسری وجہ شبہ، یہ اور تیسری وجہ شبہ کہ فعل ماضی مبنی بر فتح ہوتا ہے، یہ سارے بھی تو 3 وجہ سے فعل کے ساتھ مشابہت ہے، اس لیے ان کو مشبہ بالفعل کہتے ہیں۔ ہاں جی، ان کو حروف مشبہ بالفعل اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو فعل کے ساتھ مشابہت ہے 3 وجہ سے، کہ ایک تو ان کو فعل تو اور متعدی بھی کے ساتھ کئی وجہ ہو مشابہت، سکتی ہے، فعل متعدی کے ساتھ ان کو مشابہت ہے کہ فعل متعدی جس طرح 2 اسموں پر داخل ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی 2 اسموں پر داخل ہوتے ہیں۔ دوسری مشابہت یہ ہے کہ جس طرح فعل میں 3 حرف، 4 حرف، 5 حرف فعل حروف گنتی کے اعتبار گنتی سے، کے اعتبار سے، اسی طرح ان میں بھی 3، 4، 5 حرف۔ فعل حروف اصلیہ کے اعتبار سے خماسی نہیں ہوتا، شہزادے ہو۔ اور تیسری وجہ مشابہ ہونے کی یہ ہے کہ جس طرح فعل ماضی جو مبنی بر فتح ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی مبنی بر فتح ہوتے ہیں۔ اے مطلب ہے جی۔ تو حروف مشبہ بالفعل کل 6 حروف شبہ بالفعل کچھ 6 ہیں۔ چلو جی، فصل فصل حروف، ایسے حروف جو تشبیہ دیے گئے ہیں فعل کے ساتھ 6 ہیں، یہ بدلی یعنی انا اور انا اور کانا اور لاکننا اور لیتا لعلہ۔ شاباش جی، شاباش جی۔ حروف جو تشبیہ دیے گئے ہیں فعل کے ساتھ 6 کتنی وجہوں میں؟ کتنی وجہوں میں؟ 3 وجہوں میں، ہاں بھائی، یعنی انا اور انا اور کانا اور لاکننا اور لیتا اور لعلہ۔ فصل شاباش۔ جو تشبیہ دیے گئے ہیں فعل کے ساتھ 6 ہے، یعنی انا اور انا اور کانا اور لاکننا اور لیتا اور لعلہ۔ اگر پڑھو عبارت کنی پروگرام هذه الحروف وتدخل او على واو وچ کو نہیں ہے، هذه الحروف تدخل على الجملة الاسمية تنصب الاسم وترفع الخبر كما عرفت نحو ان زيدا قائم۔ بس یہ حروف کیا کرتے ہیں؟ یہ حروف جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور اسم مبتدا کو نصب دیتے ہیں، اس کو اپنا اسم بنا لیتے ہیں، اور خبر کو رفع دیتے ہیں، اپنی خبر بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بات پیچھے آپ پہچان چکے ہو۔ مثال اس کی انا زیدن قائم، شابہ کیا کیا؟ یہ حروف جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو نصب دے کر اپنا اسم بنا لیتے ہیں اور خبر کو رفع دے کر اپنی خبر بنا لیتے ہیں۔ جیسے مثال دیا جیسے ان زیدن قائم، تو زیدن کیا ہے؟ انا کا اسم، ان کا اسم ہے اور قائم اس کی خبر ہے۔ انا نے زید کو کیا دیا ہے؟ انہوں نے زید کو نصب دی ہے اور قائم ان کو خبر کو رفع دیا ہے، خبر کو قائم ان کو۔ چلو یہ حروف داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر، داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر
نصب دیتے ہیں اسم کو اور رفع دیتے ہیں خبر کو جیسا کہ پہچان چکا ہے تو جیسے ان زیدن قائم شابہ جی یہ حروف داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر، نصب دیتے ہیں اسم کو اور رفع دیتے ہیں خبر کو جیسا کہ پہچان چکا ہے تو جیسے ان زید قائم۔ یہ حروف داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر، نصب دیتے ہیں اسم کو اور رفع دیتے ہیں خبر کو جیسا کہ پہچان چکا ہے تو جیسے ان زیدن قائم۔ اگے وقد يلحقها ما القافة فتكفها عن العمل وحينئذ تدخل على الأفعال تقول إنما قام زيد۔ بس مسئلہ اور بڑا ضروری، یہ جو حروف مشبہ بالفعل ہیں ان کو کبھی کبھی ما لاحق ہوتی ہے، جب ما ان کو لاحق ہو جائے تو پھر وہ ان کو عمل سے روک دیتی ہے، چونکہ وہ روکنے والی ہوتی ہے اس لیے اس ما کو ما کافہ کہتے ہیں۔ تو جب ان کو ما کافہ لاحق ہو تو وہ ان کو عمل سے روک دیتی ہے، وہ ان کو عمل سے روک دیتی ہے۔ معنی دیتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، معنی عمل نہیں کرتے۔ آخ بھی شبہ کیا کہ کبھی کبھی ان کو ما کافہ لائق ہوتی ہے جو ان کو عمل سے روک دیتی ہے اور معنی دیتے ہیں۔ میں ادھر ڈل ہے تو منٹ ہے کیا حروف مشبہ بالفعل کو کبھی کبھی ما لاحق ہوتی ہے جو ان کو عمل سے روک دیتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ما کافہ، یعنی روکنے والی، کس سے؟ عمل سے۔ کل سمجھیا ایشا بس۔ اچھا، جب ما کافہ لائق ہوتی ہے تو ان کو عمل سے کیوں روکتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ما لاحق ہوئی نا ما، تو ما نے دو کام کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے معمول اور ان کے درمیان فاصلہ آ گیا تو عمل چونکہ کرتے ہیں مشابہت کی وجہ سے ذوف آ گیا۔ کیا آ گیا؟ ذوف آ گیا۔ دوسرا، ماں نے ان کو اسم اور خبر چاہنے سے ختم کر دیا، اس وجہ سے اب یہ عمل چھوڑ گئے، اس وجہ سے عمل چھوڑ، نظر بند کر دیتا ماں نے آ کے اس کو کیا بھائی ماں کے بعد یہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ماں کے آنے سے کے بعد یہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ وجہ یہ ایک تو ماں فاصلہ بن گئی ہے فاصلہ بن گئی اور عمل میں ذوف آ گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ماں نے ان کو دو اسموں پر داخل ہونے سے روک دیا۔ سمجھائی کہ نہیں؟ فعل کے ساتھ جو مشابہت تھی کون سی؟ دو اسموں پر داخل ہونے والی، اس مشابہت کو اس نے ختم کر دیا، اس مشابہت کو ختم کر دیا۔ کس نے؟ ما کافہ نے۔ گل سمجھی کہ نہیں؟ وہ ختم یوں کیا ہے نا، جب ما کافہ لگی ہے تو اب وہ جو ثلاثی رباعی ہونے والا کام تھا اس سے آگے نکل گئے، اس سے آگے نکل گئے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ آخر مبنی بر فتح نہیں، اب آخر ساکن ہو گیا، ماں کا آخر میں الف ہے نا جی، تو وہ مشابہت ختم کر دی اس نے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اس نے کیا مشابہت تھی؟ دو بھائی آخر کا مبنی بر فتح ہونا اور 3-4 حرفوں والا ہونا، تو اس نے تو نکال دیا ان کو جی، 7-8 تک لے گی۔ لا کنہ ماں کنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے۔ کل سمجھی کہ نہیں؟ تو جو ثلاثی تھے ان کو ثلاثی ہونے سے نکال دیا، جو رباعی تھے رباعی ہونے سے نکال دیا، جو خماسی تھے اور آخر مبنی بر فتح تھا، اب آخر مبنی بر ساکن ہو گئے۔ تو ان کی جو مشابہت تھی کس کے ساتھ؟ تو ماں نے کیا کر دی؟ ایک دوسرا درمیان میں فاصلہ ماں بن گئی ہے، تو فاصلہ بن گئی، عمل کمزور، دوسری مشابہت ختم کر دی، تو 3 تو مشابہتیں تھی، 2 ختم ہو گئی ہیں، تیسری باقی ہے کون سی؟ 2 اسموں پر داخل ہونے والی۔ تو جب مشابہت ختم ہو گئی تب 2 اسموں پر داخل ہونا بھی ختم ہو گیا جی۔ کل سمجھیے یہ وجہ ہے کہ ماں ان کو کہ جو ان کی فعل کے ساتھ مشابہت تھی وہ ختم کر دی، مبنی بر فتح ہونے والی، 2-3-4 حرف ہونے والی، اس لیے ماں ان کو عمل سے روک دیتی ہے۔ اے مطلب جو پلے پئی اور کبھی لاحق ہوتی ہے ان کو ما کافہ
بس روک دیتی ہے ماں ان کو عمل کرنے سے. جی اور کبھی ملحق ہوتی ہے، کبھی لاحق ہوتی ہے ماں کافا، بس روک دیتی ہے ان کو عمل کرنے سے. بس جب ماں ان کو عمل سے روک دے گی، جب ماں ان کو عمل سے روک دے گی تو اب ان کا جملے اسمیے پر خاص کر کے آنا یہ بھی ختم ہو جائے گا. ہاں جی کیا کہ جب ماں ان کو عمل سے روک دے گی ان کا جملے اسمیے پر خاص کر آنا یہ بھی ختم ہو جائے گا. اب جملے اسمیے پر بھی آ سکتے ہیں، جملے فعلیے پر بھی آ سکتے ہیں. کیا کہ جب ماں ان کو عمل سے روک دے گی تو آپ جملہ اسمیہ پر آنا خاص کر یہ روک دیتی. آپ یہ جملہ ختم کر دے گا، روک نہیں دیتی. ختم کر دیتی. آپ یہ جملہ اسمیہ پر بھی آ سکتے ہیں، جملہ فعلیہ پر بھی آ سکتے ہیں. گل سمجھی تو مسئلہ سمجھو جڑا پکانا جی. مسئلہ یہ ہے کہ حروف مشبہ بالفعل جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، عمل کرتے ہیں، مبتدا کو نصب دیتے ہیں، خبر کو رفع دیتے ہیں. یہ اس وقت تک ہے جب تک ان کو ما لاحق نہ ہو. ما انا ہوئے، انا ما نہ ہوئے. سمجھ آئی؟ جب ان کو ما لاحق ہو جاتی ہے تو اس وقت یہ عمل سے بھی رک جاتے ہیں اور جملے اسمیہ پر دخول یہ بھی ان کا خاص نہیں رہتا. یہ نہیں کہ منع ہو جاتا ہے، خاص جملے اسمیہ پر دخول یہ خصوصیت ختم ہو جاتی ہے. کل سمجھیے. لہذا آپ جملے اسمیہ فعل یہ دونوں پر آ سکتے ہیں اور عمل نہیں کریں گے. عمل کریں گے اے مطلب ہے جی. ہاں بھائی مسئلہ سمجھے ہی. تو عمل کب کرتے ہیں؟ جب یہ ماں کے بغیر. جب ماں ہو تو پھر عمل نہیں کرتے اور جملے اسمیہ پر خاص داخل ہو یہ بات بھی ختم ہو جاتی ہے. اب یہ اور اس وقت داخل ہوں گے افعال پر بھی. یہ بھی دا معنی کرنا نال، یہ نہیں کہ صرف انہی پر جی. بس چلو جی. کہہ توں انما قام زید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ. اور اس وقت داخل ہوں گے افعال پر بھی. کہہ توں انما قام زید. اور اس وقت داخل ہوں گے افعال پر بھی. کون داخل ہوں گے؟ اور اس وقت داخل ہوں گے افعال حروف مشبہ بالفعل افعال پر بھی. جیسا کہ اور جیسے کو نہیں پڑھے انما قام زید. بس اور مسئلہ سمجھو اصلی کہ جب ان کے ساتھ ما کافا لاحق ہو، جب ان کے ساتھ تو باقی تو چھوڑے خاص انا انا، اس وقت یہ حسر اور تاکید کا معنی دیتے ہیں. اس وقت یہ تاکید کا معنی تو انا انا پہلے ہی دیتے ہیں. سمجھ آئی؟ لیکن جب ان کے ساتھ ما لاحق ہو تو پھر یہ حسر کا بھی معنی دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ حسر کا معنی دیتے ہیں. گل اصل نمی اے سمجھنی نہیں، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ انما کلمہ حسر. انما حسر. جب انا کل اکیلا ہو تو مشبہ بالفعل سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تحقیق. جب اس کے ساتھ ما لاحق ہو جائے تو کس کا؟ حسر کا معنی تاکید بھی ہے اور حسر کا معنی بھی ہے. حسر سمجھے، غور فرمائیں یا حضرت. اے تین جملے زید قائم، زید قائم ہے، زید قائم ایک یہ جملہ ہے. انا زیدن قائم ایک یہ جملہ ہے. انا ما زید قائم ایک یہ جملہ ہے. فرق کیا ہے ان میں؟ کون جملے کون سے؟ زید قائم میں ثبوت کی خبر ہے. زید اس میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ زید صرف قائم ہے، کوئی اور کام نہیں کیا اس نے، یا متکلم کو تسلی ہے کہ زید قائم ہے، شک والی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. مطلقاً قیام کے ثبوت کی خبر ہے. کل سمجھیے. انا زیدن قائم، بے شک زید قائم ہے، اس میں
متکلم نے یہ وضاحت کی ہے کہ میرے نزدیک یہ بات محقق ہے، میرے نزدیک تو مانتے پاویں نہ مان لیکن بے شک زید قائم ہے۔ اب اس میں کیا اضافہ ہوا کہ متکلم کے نزدیک یہ بات سچی ہے، متکلم کے نزدیک انما زید قائم، ان کا معنی ہے محض زید قائم ہے، یعنی زید اس وقت صرف قیام کے مصدر کے ساتھ متصف ہے اور کوئی کام نہیں کر رہا جی۔ کل سمجھے جی، محض یعنی زید بند ہے قیام میں، گل سمجھیا؟ وہ اثر دو طرح ہوتا ہے جی کہ قیام بند ہے زید میں، محض زید قائم ہے، محض اگر خبر کو بند کریں پھر یہ معنی ہے کہ قیام بند ہے زید میں، یعنی اس وقت صرف زید کھڑا ہے اور کوئی نہیں کھڑا اس وقت، اور اگر مبتدا کا اثر ہو تو پھر معنی ہوتا ہے کہ اس وقت زید صرف کھڑا ہے اور کوئی کام نہیں کر رہا، اور اگر خبر کا اثر کرے تو معنی ہے کہ قیام اس وقت صرف زید کے لیے ثابت ہے، کسی اور کے لیے نہیں، سمجھیے؟ تو وہ اثر کا اثر جو کرنا ہوتا ہے مبتدا کا خبر میں یا خبر کا مبتدا میں، وہ سیاق و سباق میں اور مقام میں اس کا فرق ہوتا ہے جی۔ تو ان دونوں معنی سمجھا رہے ہیں، اگر مبتدا کا اثر ہو تو معنی یہ ہوگا کہ زید صرف کھڑا ہے یعنی اور کوئی کام، یا خبر کا اثر ہو تو قائم صرف زید، قائم اور کوئی ہے، مطلب ہے جی، کل سمجھیا؟ اسی طرح پہلے نفی ہو پھر الا آ جائے تو یہ بھی اثر کا فائدہ دیتا ہے، پہلے نفی نہیں مگر یہ، نہیں مگر، نہیں اور مگر یہ بھی اثر کا فائدہ دیتے ہیں، انما اور ما الا، کون اکٹھا بولی جائے، انما اور ما نال نفی تو الا نال اس بات، یہ بھی اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت میں بند ہیں، رحمت سے زحمت کی طرف تجاوز نہیں کرتے، کل سمجھیے؟ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ سرکار رحمت میں بند ہیں، لہذا پوری زندگی میں کوئی بندہ ایسا واقعہ پیش کرے، ایسی بات کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کو دکھ دیا ہے، تو یہ بات قرآن کے خلاف ہے، کل سمجھیے؟ چونکہ بیان کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت میں بند ہیں جی، زحمت نہیں ہے۔ باقی پھر وہ اثر کثر کی وہ لوگوں تو وضاحت ہے نا کہ بعض اثر کثر ہوتے ہیں حقیقی کہ جمی اغیار کی نظر سے، بعض ہوتے ہیں اضافی کہ خاص کی نظر سے جی، گل سمجھیے؟ یعنی یہاں یہ اثر نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت صرف رحمت ہے، یہ ہے کہ رحمت کے مقابلے میں جو زحمت ہے اس اعتبار سے سرکار رحمت میں بند ہے، باقی تو صفات انگنت ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں زحمت نہیں ہے، نری رحمت ہی رحمت ہے۔ تو نے ان گل کو سمجھو نا چاہ کہ بھئی جو نا یہ دو کس لیے آتے ہیں؟ حسر کے لیے، ما الا اور انا ما، سمجھائیے؟ جب ما کافہ لیک ہوتی ہے تو انا حسر کا فائدہ دیتا ہے، کس کا؟ پھر حسر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، تو علم بلاغت دا مسئلہ بکھرا جی۔ اب کو کھانے چ پئی گل کے کوئی نہیں، اچھا پچھوں میری جتنے باس آئی، جلدی کر شابہ جلدی، منصوبات وچ بھی باس آئی تے پیچھے نہ دی کتنے آئیے، عمر فواد کڈے نے ایک باری خبریں انا وا خوات دسی ہے کہ کوئی نہیں دسی ہیں کی بلا خبریں وہی انا و کا انا ولا کنا ولیتا ولا اللہ ہیں، وہ انا اور انا کے اخوات یہ ہیں، تو 6 ہو گئے نا، یہ حروف داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر، ایتھے کیا کہ یہ حروف داخل ہوتے ہیں تو تھلے کے لکھے اے لال مبتدا ہے، مبتدا کی ہوندا ہے یار، ایتھے کیا کہ داخل ہوتے ہیں کس پر؟ اے مطلب ہے مبتدا کو نسب دیتے ہیں تو اس کا نام بن جاتا ہے اسم ان، انا دا اسم، خبر کو رفع دیتے ہیں نام بن جاتا ہے خبر انا، تو انا کی خبر
مسند ہوتی ہے ان کے دخول کے بعد انا زیدن قائمن، تو حکم ان کی خبر کے مفرد ہونے میں، جملہ ہونے میں، معرفہ نکرہ ہونے میں مبتدا کی خبر کی طرح ہے۔ باقی مسئلہ نمبر مڈو شڈو کہ ان کی خبر کی تقدیم ان کے اسموں پر جائز نہیں، مگر جب کہ ظرف ہو تو جائز ہے۔ انا فی الدار زیدن، کیونکہ ظرفوں میں وہ وسعت ہے جو غیروں میں نہیں ہے۔ ایک مسئلہ انہوں نے بارے چاہیا جی کہ ان کی خبروں کی تقدیم ان کے، اگر خبر ظرف ہے تو یہ اگو منصوبات وچ کوئی گل نہیں کی، صرف اینی گل آخی کی آخی کیا کیا اس میں انا واخوات هو المسند الیہ بعد دخولها انا زیدن قائم، گل سمجھیا؟